شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں باب الاسلام سندھ سکر میں، اور یہ وہ جگہ ہے جس جگہ سے آپ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، جو کہ تھی پہلے گناہوں کا اڈا، جہاں پہ گناہ کیے جاتے تھے، لیکن الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے اس سینما گھر کو خرید کر مسجد کی شکل میں اختیار کر دیا، اور آج یہاں پر جو ہے نیکیاں کی جاتی ہیں، اس کو اللہ کا گھر بنا دیا۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو۔ فیضان مدنی چینل، فیضان دعوت اسلامی، فیضان امیر اہل سنت، فیضان عطار جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ گزارش کروں گا وہ 6 طلب آئیں جن کے درمیان آج ہم مقابلہ کرنے جا رہے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 4 کا۔ جی آئیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے پیارے مدنی منوں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ان کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں۔ جی، میرا نام علی اکبر ہے، میرے والد صاحب کا نام ممتاز حسین قریشی ہے، میں 9th کلاس میں اسکول میں پڑھتا ہوں۔ میں اس سیزن میں آیا ہوں ذہنی آزمائش میں، اس میں میں نے حصہ لیا ہے، میں نے مطالعہ کرا ہے اسلامی تعلیمات کا، اور جو آئے آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ اس میں پاس ہوں۔ چلیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ، آپ آگے کی جانب بڑھیں۔ جی، میرا نام ہے مہتاب علی، میرے والد صاحب کا نام ہے دیدار علی، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان منا بیرا روز سکھر میں پڑھتا ہوں، درجہ اولیٰ میں۔ جی مہتاب بھائی، آپ کو سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ جی بیٹا، جزاک اللہ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد جمال عطاری بن بدر الدین عطاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ باغیت علی شاہ شعبہ حفظ میں زیر تعلیم ہوں، اور میں نے بھی الحمدللہ ذہنی آزمائش میں حصہ لیا ہے۔ جبھی تو یہاں کھڑے ہیں، حصہ لیا ہے، تو آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید جمال بھائی۔ جی آئیے۔ میرا نام محمد اسامہ ہے، میرے والد کا نام محمد سجاد ہے، میں جامعۃ المدینہ سکھر میں درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہوں۔ آپ پڑھتا ہوں۔ اسامہ بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید، مرحبا۔ میرا نام محمد وقار رضا والد نور محمد، میرا تعلق ڈھیرکی سے ہے، میں درجہ الاعلی میں پڑھتا ہوں۔ ڈھیرکی سے آئے وقار بھائی، آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید۔ جی بیٹا۔ میرا نام محمد احمد بن اللہ رنوا ہے، میں جامعۃ المدینہ فاروق نگر کے درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہوں۔ احمد بھائی، آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلے کا طریقہ کار آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سلسلے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم اپنے سلسلے ذہنی آزمائش سیزن 4 میں 4 سیگمنٹ شامل کریں گے۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، اس میں کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی عرض کریں گے وہ بھی۔ دوسرا ہوگا شعر مکمل کیجئے، تیسرا مدنی گلدستہ، اور چوتھا اور آخری سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے آپ کی قسمت، اور اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ 3 خوش نصیب کون ہیں جو آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی۔ بالفرض اگر نمبر ہو گئے برابر اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو پھر ہوگی آپ لوگوں کے درمیان قرآن دازی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا،
اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، آپ تمام ہی طلبہ سے 2 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر. تو اس سیگمنٹ سے ٹوٹل آپ 4 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، طریقہ کار سمجھ میں آ گیا. شروع کریں پہلا سیگمنٹ. پہلا سوال علی اکبر بھائی آپ سے کیا جا رہا ہے. خانہ کعبہ جس کی ہم زیارت کرتے ہیں، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ معلومات تو ہونی چاہیے نا. سوال بڑا پیارا ہے، جواب بھی انشاءاللہ عز و جل بڑا اچھا آئے گا. یہ بتائیے خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا؟ 10 دفعہ. کچھ تفصیل بتا دیں، کیسے بتایا، ثبوت بتائیے اس کا کیا ہے. حضرت جلال الدین سیوطی اپنی تاریخ مکہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے تاریخ مکہ میں فرماتے کہ خانہ کعبہ 10 دفعہ تعمیر کیا گیا. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے. سبحان اللہ، مبارک، آپ نے 2 نمبر حاصل کر لیے. اسامہ بھائی آپ سے کیا جا رہا ہے دوسرا سوال. جب دوسری بار وحی نازل ہوئی تو کون سی آیت مبارکہ نازل ہوئی؟ سورہ مدثر کی 5 ابتدائی آیات. جواب درست ہے. یہ پورا جو سیگمنٹ ہے اور جتنے بھی سیگمنٹ ہوں گے وہ ہے سفر مگر اکیلے. اس میں آپ کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹیمیں نہیں بنی ہیں. اب پتہ نہیں کون جو ہے 3 وہ آگے کی جانب آئیں گے. مہتاب علی آپ سے سوال کیا جا رہا ہے. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک، وفات کا مہینہ اور مقام مدفون بتائیے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال تھی. آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اور مکان مدفن حجون یعنی قبرستان معلا جنت المولا میں آپ کو دفن کر دیں گے. بہت اٹک کے جواب دیا ہے. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 65 سال. رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا اور جنت المعلا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے. یہ آپ نے جواب دیا اور مبارک کے 2 نمبر حاصل کر لیے. جی آپ کی جانب آ رہے ہیں وقار بھائی. مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا تھا اور وہ پرانا نام بدل کر کیا نام رکھا گیا؟ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں سکونت فرمائی تو اس کا نام مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر کہا گیا. تو اس طرح مختصر ہو کر مدینہ پکارا گیا، کہا گیا. مدینہ النبی، نبی کا شہر پڑ گیا، پھر یہ نام مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا. تبھی تو ہم کہتے ہیں مدینہ مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے. سبھی عاشق مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ. جب سے قدم پڑے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا. حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. فیضان مدینہ، فیضان مدینہ انشاءاللہ عز و جل. جی جمال بھائی آپ کی جانب سوال آ رہا ہے. اس پرندے کا نام بتائیے جو ملکہ بلقیس کے پاس حضرت سلیمان علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا خط لے کر گیا تھا. ہدہدہ. ہدہدہ. کیا جواب دیا آپ نے؟ ہدہدہ. اس کا صحیح نام بتائیے کیا ہے؟ ہدہد. جی پہلے آپ نے کہا ہدہدہ اور اب کہہ رہے ہیں ہدہد. تو کون سا جواب لیں آپ کا؟ ہدہد. چلیں کیا یاد کریں گے، آپ کا جواب درست مان لیا. سبحان اللہ. جی احمد بھائی خیریت ہے؟ سوال آ رہا ہے آپ کی جانب. سب سے پہلے بالوں کو مہندی کس نے لگائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. سب سے پہلے بالوں میں مہندی حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی اور اس طرح آپ نے جو ہے 2 نمبر حاصل کر لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. علی اکبر بھائی قرآن پاک میں سب آوازوں میں سب سے بری آواز کس کو قرار دیا گیا؟ گدھے کی آواز کو. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اسامہ بھائی سوال کروں آپ سے، تیار ہیں آپ؟ جی جلدی سے بتائیے وہ کون سے صحابی ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں
اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھتیجے ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. اچھا خوشی ہوتی ہے جب صحیح ہو جاتا ہے جواب؟ تھوڑی سی یا زیادہ؟ مائک میں بتائیے. زیادہ خوشی ہوتی ہے. زیادہ خوشی ہوتی ہے، جبھی تو زیادہ مسکرا رہے ہیں. اضحک اللہ سنک. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی مسکراتا رکھے. جی مہتاب بھائی آپ کی جانب آ گیا ہے دوسرا سوال. وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شہادت کے بعد لاکھوں شہد کی مکھیوں نے ان کی لاش کے گرد گھیرا ڈال دیا تھا تاکہ کفار شناخت کے لیے ان کے جسم کا کوئی حصہ لے کر نہ جا سکیں؟ حضرت بن آدم رضی اللہ عنہ. جی حضرت بن آدم رضی اللہ عنہ. صحیح نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا. حضرت سعد. حضرت بن احمد رضی اللہ عنہ. جی حضرت بن احمد. ساتم. صحیح نام بتائیں. 8 سیکنڈ رہ گئے آپ کے پاس. ساتم سکتا ہے آپ کے درجے میں اس نام کے بھی ہوں، ورنہ جاننے والے تو ضرور ہوں گے. آپ کا ٹائم جو ہے ختم ہو چکا ہے. افسوس کہ آپ جواب نہ دے سکے. ان کا نام ہے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یاد رہے گا کیا نام ہے؟ عاصم بن ثابت. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی وقار بھائی آپ کی جانب سوال. وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں اس حالت میں دفن کیا گیا کہ ان کی زبان کے نیچے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انس. میں انشاءاللہ نیت کر لیتا ہوں اگر مجھے پتا ہوگا تلفظ کی درستگی کیا ہے تو صحیح کروانے کی کوشش کروں گا. اس کا صحیح تلفظ بتائیے کیا ہے؟ حضرت انس. انس نہیں ہے، اس کا صحیح تلفظ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب 1 نمبر دے دیں. چلے جواب درست مان لیتے ہیں آپ کا. سبحان اللہ. جی جمال بھائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ قبیلہ خزرج. خزرج کے انصاری اور مدینہ المنورہ کے باشندہ ہیں. 2 نمبر آپ نے بھی حاصل کر لیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اس سیگمنٹ کا آخری سوال احمد بھائی آپ کی جانب. حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے نام بتائیے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 11 بیٹے تھے اور ان کے نام یہ ہیں: محمد، عمران، موسیٰ، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، زکریا، یوسف، عیسیٰ، یحییٰ اور زکریا. عیسیٰ، یحییٰ اور صالح رضی اللہ تعالی عنہم. 11 بتا دیے. جی آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ سیگمنٹ تو ہو گیا کمپلیٹ اور جو جستجو ہے رزلٹ دیکھنے کی کہ کس کا کیا اسکور رہا تو آپ کی جستجو ختم کرتے ہیں اور ہم دیکھنے جا رہے ہیں اسکور بورڈ. دکھائیے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. علی اکبر بھائی نے 4 نمبر حاصل کیے، مہتاب نے 2، جمال بھائی نے بھی 4، اسامہ نے بھی 4، وقار بھائی نے بھی 4 اور احمد بھائی نے بھی 4 نمبر حاصل کرے. اب یہ مقابلہ جاری ہے. تھوڑے بہت آگے بڑھیں، ایک اسلام میں پیچھے رہ گئے. مہتاب بھائی دل چھوٹا نہ کریں، آگے اور بھی سیگمنٹ ہیں. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. شعر مکمل کیجئے. میں اس کا دوسرا مصرع پڑھوں گا اور آپ نے پہلا مصرع بتانا ہے اور اگر جواب ہو گیا آپ کا صحیح یعنی آپ نے شعر صحیح بتایا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر اور ٹوٹل جو اشعار ہیں وہ ہیں 6. آپ طلبہ بھی ہیں 6 تو آپ ایک شعر سنا کر 2 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. پہلا شعر آپ کی جانب آ رہا ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر. تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے. سبحان اللہ. فدان غوث اعظم، فدان غوث اعظم انشاءاللہ عز و جل. ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے ایک لفظ یا ایک حرف بھی چھوڑ دیا تو آپ کا جواب درست نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے، تو بہت ہی توجہ کے ساتھ اس کا جواب دینے کے لیے بھی آپ کے پاس ہوں گے 25 سیکنڈ. آپ کی جانب آ رہے ہیں اسامہ بھائی. ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. پہلا مصرع بتا دیں.
ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ وقت جا رہا ہے آپ کا۔ فیض جاری ہے ہاتھوں سے اور شعر کمپلیٹ نہیں کر سکے۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ افسوس آپ 2 نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ مہتاب بھائی آپ کی جانب آ رہے ہیں۔ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یادوں میں معمور ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یادوں میں معمور ہے، جو تیری یادوں میں معمور رہا۔ معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یادوں میں معمور رہا۔ صحیح ہوا؟ نہیں ہوا بھائی، 5 سیکنڈ رہ گئے آپ کے پاس۔ دل ہے وہ دل جو تیری یادوں میں بھی معمور رہا۔ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب صحیح سنیں۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، یادوں سے نہیں، جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اب یاد رہے گا؟ یادوں کر رہے تھے اور پھر میں بھی لگا دیا تھا، آپ نے یادوں میں مسٹیک ہوئی تھی، تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم ایک ہی شعر تو سن رہے ہیں آپ سے، اس میں بھی آپ اگر ایک حرف کی غلطی کریں گے یا الفاظ آگے پیچھے کریں گے تو پھر صحیح نہیں ہوگا۔ باہر کیف آپ کی جانب آ رہے ہیں وقار بھائی۔ آپ شاہ اتقیا یا غوث اعظم دستگیر، تو پیروں کا پیر تو ہی دستگیر، صحیح نہیں ہے۔ تو ہوں پیروں کا پیر تو ہی روشن ضمیر، صحیح نہیں ہے۔ وقت بھی جا رہا ہے، صحیح کر لیں۔ تم ہی پیروں کے پیر ہو، تم ہی دستگیر ہو صحیح اور نہیں روشن ضمیر ہو۔ صحیح نہیں ہے، کافی آگے پیچھے۔ 5 سیکنڈ باقی رہ گئے۔ تم ہی پیروں کا پیر ہو، تم ہی دستگیر روشن ضمیر ہو۔ آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ شاہ اتقیا یا غوث اعظم دستگیر۔ افسوس کہ آپ جو ہے شعر آپ نے صحیح نہیں سنایا۔ آپ کی جانب آ رہے ہیں جمال بھائی۔ تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں، سلام شوق کہنا غازیوں میرا بھی رو رو کر، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے میں۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس سیگمنٹ کا جو ہے آخری شعر، احمد بھائی آپ کی جانب۔ بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کے بندے ہیں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے۔ مسٹیک ہے تھوڑی سی، جلدی صحیح کریں۔ کیسے آقاؤں کے بندہ ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں اے رضا، بول بالے میرے سرکار ہیں۔ آپ کا وقت جو ہے اختتام ہو گیا۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ افسوس کہ آپ جو ہے نمبر کوئی بھی حاصل نہیں کر سکے، اور یہ سیگمنٹ جس کا نام تھا شعر مکمل کیجئے اختتام ہوا۔ تو بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی اکبر بھائی 2 نمبر، مہتاب بھائی کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کیا، جمال بھائی 2 نمبر،
اسامہ بھائی نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیے، وقار بھائی نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیے، احمد بھائی نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا۔ تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ ابھی آگے مزید سیگمنٹ باقی ہیں، دیکھیں کہ پاسا پلٹ سکتا ہے، جو پیچھے کی جانب ہیں وہ آگے کی جانب بھی بڑھ سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ، جس کا نام ہے مدنی گلدستہ۔ یہ ایسا پیارا سیگمنٹ ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں زیارت ہو جاتی ہے اپنے پیارے پیارے باپا جانی کی۔ مدنی گلدستہ آپ لوگوں کے لیے دکھایا جا رہا ہے، 2 گلدستے ہم نے شامل کریں، ایک مدنی گلدستہ آپ لوگوں کے لیے، ایک مدنی گلدستہ آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگوں سے مراد آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے، آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، لیکن آپ لوگوں سے اس گلدستے کے متعلق سوالات ہوں گے۔ ایک سوال آپ سے کیا جائے گا، ایک سوال آپ سے اور ایک سوال آپ سے، اور سوال کا جواب اگر آپ نے بتا دیا صحیح تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر۔ یہی طریقہ کار آپ کا بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ پہلے کہ جو گلدستہ چلایا جا رہا ہے وہ آپ تینوں کے لیے دکھائیے بھائی۔ مرشد دا دیدار بڑا سونا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، مجھے پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ۔ آپ کو محبوب کی یہ باتیں آپ کے دل میں کب اتریں گی کہ یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ؟ پھر بھی بنائے جا رہے ہو، اچھے لگتے ہو اپنے لیے، اپنے کو اچھے لگتے ہو، اپنے آپ کو اچھے لگتے ہو، دنیا کو اچھے لگتے ہو، تو دنیا نے آپ کو دینا کیا ہے؟ محبوب کو اچھے لگو ایسے بنو نا، ان کے پروردگار کو اچھے لگو ایسے بن جاؤ، تو پھر اچھائی ہے، بھلائی ہے، رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں، جنتیں انشاءاللہ۔ تو ہمت کیجیے کہ آج تک یہ جو گناہ ہوئے داڑھی منڈانے کے، اس سے بھی توبہ، اور اب نہ داڑھی منڈانی ہے نہ ایک مٹھی سے گھٹانی ہے، کیونکہ داڑھی منڈانا بھی حرام اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام۔ تو آج اور ابھی سب اسلامی بھائی نیت کریں کہ اب انشاءاللہ نام مصطفیٰ پر گردن کٹے گی، کل نہیں بے شک آج کٹ جائے، مگر اب ہماری داڑھی کبھی بھی نہ کٹے گی نہ گھٹے گی انشاءاللہ۔ داڑھی بھی سجا لیجئے اور اپنے لباس پر بھی نظر ثانی کر لیجئے، اسلامی لباس اپنا لیجئے۔ جب سب اپنا لیں گے تو پھر جھجک بھی اڑ جائے گی، ایک دوسرے کا انتظار کرنے کے بدلے اپنے اوپر نافذ کر دیجئے، مدنی حلیہ بنا لیجئے۔ اللہ کرے زلفیں آ جائیں، امامہ شریف آ جائے، کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو۔ ہمت کرو اللہ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ آج سے بس یہود و نصارہ کے طور طریقے کو 3 طلاق، ہم بھلے ہمارے آقا کی سنتیں بھلی، ہم بھلے اسلام کے طور طریقے بھلے مان جائیں، سب نیت کر لیں، آقا کی سنت کو اپنا لیں۔ دشمنوں نے ہماری ناک میں دم اور دم میں ناک کر دیا، آپ کو پتا تو ہے کتنا ستا رہا ہے، پھر بھی ان کے طریقے پہ چپکے ہوئے ہو یار۔ کیا کوئی ایسا دشمن آپ کی نظر میں، کوئی ایسا غیر مسلم آپ کی نظر میں کہ جو آپ سے متاثر ہو اور داڑھی رکھی ہو کہ بھئی مسلمانوں کا طریقہ ہے، ان کے نبی کی سنت سے میں داڑھی رکھتا ہوں، زلفیں رکھتا ہوں، امامہ بنتا ہوں؟ آپ نے کبھی سنا ہے؟ ایک بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی عقلیں بیر مار گئی ہیں، جو ان شیطانوں کی نقلیں کر کے گھوم پھر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم اچھے لگتے ہیں۔ آپ اچھے نہیں لگتے ہو، گندے لگتے ہو، بہت گندے لگتے ہو۔ اچھے بچے بن جاؤ، مدنی منع بن جاؤ، تو سب چلتی پھرتی سنتوں کی تصویر بن جاؤ۔ نہ اس دنیا نے ہمیں کچھ دیا ہے نہ آئندہ دے گی، ہم ان سے لیں گے بھی نہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ ہم پلتے ہیں، انہی سے لیں گے۔ مرشد دا دیدار بڑا سونا۔ جی دیکھا غور سے، کتنی غور سے دیکھا یہ تو اب پتہ چلے گا۔ علی اکبر بھائی، باپا جانی نے کون سی حدیث مبارک بیان فرمائی تھی؟ 25 سیکنڈ کا وقت ہے، ذہن میں لے کر آئیے مدنی گلدستہ۔ بالکل شروع میں حدیث پاک بیان فرمائی تھی۔ جواب نہیں دے سکے، پاپا نے فرمایا تھا منہ پس کرو، داڑھیوں کو معافی دو اور یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ۔ یہ حدیث مبارک بیان کی گئی تھی، آپ بتا نہیں سکے۔ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا نیت کرنے کی ترغیب دلائی تھی؟
महताब भाई, मदनी लिबास पहनिए और दाढ़ी से मुतालिक, दाढ़ी सजा ले और इमामा सजा लें। और एक और बात थी, मूछें पस्त करवाएं, दाढ़ी को माफ़ी दें, यहूदी जैसे शक्ल ना बनाएं। अफसोस अब भी कोई नंबर हासिल नहीं कर सके। जी जमाल भाई, बापा जानी ने आखिर में एक शेर पढ़ा था, वो शेर सुना दें। बहुत आसान शेर था। क्या हो गया, आप लोगों का मुकाबला तो बहुत ना स्पेशल टीमों से होगा। किस किस के जहन में? सबके ही जहन में, लेकिन आपसे सवाल नहीं है ना। और आपका वक्त हो गया ख़त्म, कोई भी कोई नंबर हासिल नहीं कर सका। तो आइए अब आप लोगों के लिए मदनी गुलदस्ता दिखाया जा रहा है। चलते हैं अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ऐसा कर हौसला या इलाही। बुजुर्गों का मकूला कीमा सादत में लिखा हुआ है कि दौलत को वो हाथ लगाए, दिरहम और दीनार को वो हाथ लगाए, वो इसको ले, क्योंकि ये दौलत जो है ना ये सांप और बिच्छू है, इसको वो अपनाए। हलाल रोजी की बात है, हलाल दौलत की बात है, ये हराम की नहीं है। इसको वो अपनाए दिरहम और दीनार को, क्योंकि ये सांप बिच्छू है, तो वो इसको अपनाए जो इनका सांप बिच्छू का उतार जानता हो, तोड़ जानता हो। सूफिया किराम के अक़वाल है कि वो मतलब हमने इनकी सीरतों में यही पढ़ा कि वो रखते नहीं थे, जमा ही नहीं करते थे, तो मज़ा ही नहीं आता था, समझ नहीं आती थी कि ये किसी काम की नहीं है। ये तो मतलब है ना कि परिंदों से, चरिंदों से, दरिंदों से सबसे गए ना इन मानो कर के परिंदा निकलता है अपने आशियाने से, भूखा होता है, वो पलटता तो पेट भर के आता है और उसके पास कल के लिए कुछ भी नहीं होता कि लेता नहीं है तो कल खाऊंगा इसको, नहीं, कल फिर निकलता है, पेट भर के आ जाता है। खैर दौलत रखना, जमा करना गुनाह नहीं है, बल्कि अपने बाल बच्चों को तो देना ही चाहिए। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साल साल भर के राशन दे देना अपने बाल बच्चों के लिए साबित है। तो हर एक को ये चाहिए कि हिर्स ना रखे। ठीक है, अल्लाह ताला देता है हलाल की दौलत, वो जमा कर दे इसको। वो जमा करने की दो सूरतें, एक सूरत तो यहाँ दुनिया में जमा करने की है जिसमें रिस्क ही रिस्क है, और एक और सूरत है जमा करने की जहाँ कोई रिस्क नहीं है। वाकई सिर्फ और सिर्फ आखिरत का अकाउंट ही ऐसा है कि जहाँ खसारे की कोई सूरत नहीं है, वहाँ खसारा नहीं हो, वहाँ नुकसान नहीं हो, वहाँ ना खयानत है, ना बददियानती है, ना वहाँ चोरी है, ना डाकू की पहुँच है, वहाँ शैतान की भी पहुँच नहीं हो। मुहफ़िज़ जब अल्लाह हो गया किसी का, बस तो कोई अब नहीं छीन सकता ना। तो इसलिए वो आखिरत में जो ज़रूरत जहाँ ज़्यादा पड़ेगी वो अकाउंट अच्छा है, वहाँ जमा कर रहा है। दौलत मैंने कहा ना कि जायज़ हलाल दौलत जमा करना गुनाह नहीं है, लेकिन यहाँ के अकाउंट खतरनाक है, इसको आखिरत के अकाउंट में ट्रांसफर करता रहे, अल्लाह की राह में खर्च कर दें। मैंने की दावत की धूम में मचाऊं, अता ऐसा कर हौसला या इलाही। जी देखा गौर से। उसामा, आपसे सवाल किया जा रहा है, बापा जानी ने कीमिया सादत के हवाले से बुजुर्गों का क्या मकूला बयान फरमाया? दौलत वो रखे यानी दिरहम और दिनार वो रखे जो इसका दिरहम और दिनार सांप बिच्छू है, जो इसका उतार जानता हो वो दौलत रख सकता है। सुभान अल्लाह। जी आपसे सवाल किया जा रहा है वकार, माल जमा करने की कितनी सूरतें बयान फरमाई? दो सूरतें। कौन कौन सी हैं वो दो? एक दीनी एक दुनियावी। दुनिया में जमा करना और आखिरत के लिए जमा करना। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे सवाल ये बताइए अहमद भाई, शुरू में एक शेर पढ़ा गया था, जब गुलदस्ता शुरू होने लगा था, वो शेर बताते हैं कौन सा था? शुरू वाला बताना है आपको।
ٹائم شروع ہو چکا ہے آپ کا. آپ لوگوں کے ذہن میں ہے؟ میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں. ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار. جی ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار. میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. افسوس کہ آپ بتا نہیں سکے. اور اب ہم جائیں گے اسکور بورڈ کی جانب کے سیگمنٹ کے اختتام پر. آپ 6 طلبہ نے کتنے نمبر حاصل کیے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علی اکبر بھائی کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کیا. مہتاب بھائی، جمال بھائی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. اسامہ بھائی 2 نمبر حاصل کیے. وقار بھائی نے بھی 2 نمبر حاصل کیے. اور احمد بھائی بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے. تو یہ مرحلہ ہمارا اختتام ہوا. اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے آپ کی قسمت. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین پر آئے گا ایک سوال. اب وہ سوال آسان بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ایک بال ہوگا، اس کے اندر ہوں گی آپ کے نام کی پرچیاں. اب جس کے نام کی پرچی نکلے گی اس کو سوال کا جواب دینا پڑے گا. بالفرض سوال آ گیا مشکل اور آپ کو آتا نہیں ہے تو پھر میں بتا دوں گا. لیکن اشارے دوں گا. آپ کے پاس ہوں گے 3 اشارے. اور اگر آپ نے 3 اشارے لے لیے پھر آپ نے جواب بتایا تو اب آپ کو 2 نہیں 1 نمبر ملے گا. بغیر اشارے کے آپ نے سوال کا جواب دے دیا تو آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. اور آپ نے اشارہ لے لیا تو آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. پھر بھی آپ صحیح جواب نہیں بتا سکے تو آپ کو 1 بھی نمبر نہیں دیا جائے گا. تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آپ کی قسمت. اسکرین پر آ رہا ہے پہلا سوال. دکھائیے جی پہلا سوال کیا ہے؟ میدان محشر کس سرزمین پر قائم ہوگا؟ جی آپ کی جانب آتے ہیں. نکالیں ایک پرچی. جی مجھے دے دیجیے. اب دیکھیں اس پرچی میں کس کا نام ہے، کیا پوچھا جا رہا ہے. جمال بھائی آپ کی قسمت میں آیا یہ سوال. بتائیے میدان محشر کس سرزمین پر قائم کیا جائے گا؟ 25 سیکنڈ کا وقت ہے. دو نمبر کا ہے یہ سوال. آپ اس کو 1 نمبر کا بھی بنا سکتے ہیں. تانبے کی زمین ہوگی پوری دنیا کے اس پہ ہی ہوگا. میدان محشر کس سرزمین پہ قائم کیا جائے گا؟ اگر آپ یہ جواب دے دیں گے نا تو ہم یہی جواب لے لیں گے. آپشن بھی ہیں آپ کے پاس. اشارہ دیجیے. اشارہ. اب آپ کا سوال جو ہے 1 نمبر کا ہو گیا. زمین کربلا، ملک عراق اور ملک شام. یہ 3 اشارے آپ کے سامنے ہیں. آپ کسی ایک کا انتخاب فرمائیں. ملک شام. ملک شام. بتائیے کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی ملک شام جواب درست ہے. اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب. کسویں قسمت میں یہ سوال آتا ہے. دکھائیے جی دوسرا سوال. جی سوال ہے نجیش اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ آپ کی جانب آ رہے ہیں. دیکھیں کس کی قسمت میں آتا ہے. مجھے دے دیں. کچھ کام ہم کریں کچھ کام آپ کریں، مل بانٹ کے کریں تو اچھا رہے گا. پرچی نکلی ہے جی علی اکبر. نجی اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. آپ کے پاس آپشن بھی تھے، آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا. پکا پتہ ہے آپ کو؟ چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر سکتے ہیں، یا داؤد علیہ السلام جو آپ نے کہا ہے پکا ہے. 25 سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے. اسی لیے دے گئے 25 سیکنڈ کے. سوچ لیں، سوچ سمجھ کے جواب دیں. آپشن کی طرف جائیں گے. جی علی اکبر بھائی کے لیے آپشن دکھائیے. 3 کیا آپشن ہیں؟ جی پہلا اشارہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی مائک میں. حضرت نوح علیہ السلام. آپ نے جواب دیا حضرت نوح علیہ السلام. پہلے داؤد علیہ السلام کہا تھا
لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، پکا کون سا کریں گے آپ؟ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب صحیح ہوا یا غلط. دکھائیے جی. جواب درست ہے. سبحان اللہ. نجی اللہ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے. اب آ رہا ہے تیسرا سوال. دیکھیں کس کی قسمت میں یہ سوال آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ مہتاب بھائی ایک پرچی نکال لیں. آپ کا نام آ جائے. آسان ہے تو آ جائے، مشکل ہے تو نہیں آئے. جی مہتاب بھائی کس کے نام کی پرچی نکالی ہے آپ نے؟ وقار بھائی. کون ہے وقار بھائی؟ لبیک. لبیک. ماشاء اللہ عز و جل. جی وقار بھائی بتائیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ 2 نمبر کا سوال ہے، چاہیں تو آپ 1 نمبر کا بنا لیں. جی جنت البقی. آپ نے اشارہ بھی نہیں لیا اور اس طرح جواب دے دیا جنت البقی. لیکن ہمارے پاس تھے 3 اشارے. دکھائیے 3 اشارے کون سے تھے. اگر آپ ہم سے اشارے لیتے تو 3 اشارے یہ تھے: کربلا، جنت المعلا، جنت البقی. پکا ہے آپ کو جنت البقی؟ جی. اور اس طرح وقار بھائی آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے 2 نمبر حاصل کر لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی دکھائیے چوتھا سوال. وہ کون سا فرشتہ ہے جو اللہ عز و جل کے حکم سے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں؟ جی وقار بھائی آپ کی باری. پرچی نکالیے. پرچی آ گئی ہے. دیکھیں کس کا نام آتا ہے، کس کی قسمت میں یہ سوال آتا ہے. پتہ ہے کس کا نام ہے؟ مہتاب. حضرت اسرائیل علیہ السلام. آسان سوال تھا مشکل؟ آسان. جبھی تو آپ کی قسمت میں آ گیا. اور اس کا صحیح جواب ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام. جواب درست ہے. جی اب آ رہا ہے آپ کی اسکرین پر 5واں سوال. بانی کعبہ کس نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ سوال آسان ہے یا مشکل؟ جی جمال بھائی. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے پرچی دی. اب دیکھیں اس پرچی میں کس کا نام نکلنے جا رہا ہے. احمد بھائی جی بتائیے. بانی کعبہ کس نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. چاہیں تو چینج کر لیں، چاہیں تو یہ رکھیں، آپشن کی طرف چلے جائیں، آپ کی مرضی ہے. وقت ہے آپ کے پاس، اچھی طرح سوچ سمجھ سکتے ہیں آپ. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. دکھائیے جی کیا ان کا جواب درست ہے؟ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کے اسلامی بھائی جو ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جواب درست ہو گیا ہے. آخری پرچی ہے، نہیں کروں. کون رہ گیا ہے؟ اسامہ بھائی. اسامہ بھائی کا نام نکل گیا. جی دکھائیے اسامہ بھائی کے لیے کیا سوال ہے. ہر سال حج میں کتنے انبیاء اکرام علیہم السلام شریک ہوتے ہیں؟ تعداد بتائیے. جی نیچے دیکھیے بتائیے سوچئے. ہر سال حج میں کتنے انبیاء اکرام علیہم السلام شریک ہوتے ہیں؟ 2 نمبر کا سوال ہے، چاہیں تو 1 نمبر کا کر لیں آپشن لے کر. اگر جواب پکا پتا ہے تو بتا دیں اسامہ. جی 2. اسامہ کیسے پتا چلا 2؟ کیوں بول دیا آپ نے 2؟ مائک میں. جی مائک میں. دل نے کہا.
دل نے کہہ دیا ہے اسامہ کے دو، دل تیز تیز دھڑک رہا ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا اس سوال جو آپ نے جواب دیا درست ہے یا نہیں۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ہر سال حج میں 2 انبیاء اکرام علیہ السلام شریک ہوتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ اب یہ کہ فیصلہ تو ہو چکا ہوگا کہ کون آگے کی جانب جا رہا ہے اور کون یہیں پر ہی سکر کی جانب اپنا ہی رخ رکھے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ٹوٹل اسکور کیا رہا۔ جی، علی اکبر بھائی نے 7 نمبر حاصل کیے، مہتاب بھائی نے 4 نمبر حاصل کیے، جمال بھائی نے 7 نمبر حاصل کیے، اسامہ اتاری نے 8 نمبر حاصل کیے، وقار بھائی نے بھی 8 نمبر حاصل کیے، احمد اتاری نے 6 نمبر حاصل کیے۔ اب یہ کہ اسامہ بھائی اور وقار بھائی آپ دونوں تو آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی، لیکن ابھی فیصلہ قرآن دازی کی طرف بڑھ چکا ہے۔ دوبارہ دکھائیے گا کن کے درمیان قرآن دازی ہوگی، کن کے درمیان ہے قرآن دازی؟ قرآن دازی ہوگی علی اکبر اور جمال اتاری، آپ دونوں کے درمیان۔ یہ 2 پرچیاں میرے پاس ہیں، ایک میں علی اکبر کا نام ہے اور دوسرے میں جمال بھائی کا نام ہے۔ اب یہ قرآن دازی ہونے جا رہی ہے، آپ دونوں میں سے ایک ہوں گے جو ان کی بنائی جائے گی ٹیم۔ اب دیکھیں کون حصہ بنتا ہے۔ جی آپ آئیے۔ جی ایک پرچی اٹھا لیں۔ جی آ جائیے، قریب آ جائیے، آ جائیے، آپ بھی قریب آ جائیے، آ جائیں۔ یہ سیگمنٹ تو ہمارا اختتام ہو رہا ہے۔ یہ پرچی فیصلہ کر دے گی کہ ٹیم جو ہے کن 3 کے درمیان بنی ہے۔ فیصلہ ہو گیا، وہ 3 طلبہ جو آگے کی جانب جا رہے ہیں ان میں سے ایک ہیں ہمارے جمال اتاری۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا، آپ نے بھی، لیکن کسی 3 نے آگے جانا تھا۔ یہی سلسلہ ہے ذہنی آزمائش۔